بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو منزل .com سے میں ہوں سبیہ صبا. آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ایک باکمال شخصیت اور ادب کا بہت ہی روشن ستارہ اور بہت ہی باکمال شخصیت سے آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے. محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ. کتابیں کافی ان کی ہیں. دیکھیں آپ, یہ سب کتابیں ہم نے یہاں لگائی ہوئی ہیں, لیکن ان کی کتابیں کچھ اور بھی ہیں. یہ بھی ان کی کتاب ہے اور ادھر بھی رکھی ہیں کتابیں, بہت ساری کتابیں ہیں. ان کا ہم بعد میں ذکر کریں گے, بلکہ انہی سے پوچھیں گے. پہلے نجیبہ عارف صاحبہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے, وہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر فاطمہ حسن معاصر نسائی ادب کا معتبر حوالہ ہیں. ایک کثیر الجہد سرگرم شخصیت جن کی باطنی توانائی ان کی ہر دلچسپی اور مصروفیت سے جھلکتی ہے. فاصلوں سے ماورا ان کا چوتھا شعری مجموعہ ہے. اس مجموعے میں ہمیں ایک بالغ ذہن باشعور عورت کے جذبوں کا اظہار دکھائی دیتا ہے, جس کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ فہم و بصیرت کا رنگ بھی ہے اور دل کی ہلکی ہلکی کسک. ایک بے نام سی خلش اور احساس تنہائی کی چبھن بھی ہے. بے سبب اداسی, بارشوں کے موسم, رفاقتوں کے دکھ, وحشت دل کی خراشیں بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عورت ہونے پر احساس افتخار بھی ہے اور پسے ہوئے طبقوں, ناداروں, کمزوروں کے مسائل پر کڑنے اور ان کا ساتھ دینے کا عزم و حوصلہ بھی ہے. شعری موضوعات کی طرح ان کی اصناف سخن میں بھی بہت تنوع ملتا ہے. غزل, آزاد نظم, نثری نظم, حمد و نعت, منقبت اور سلام, یہ سب رنگ اس مجموعے میں بکھرے ہوئے ہیں. ان کی شاعری کی خوبی یہ ہے کہ وہ مصنوعی اور بناوٹی اظہار سے بیزار نظر آتی ہیں. ان کے ہاں محض مصرع آرائی, قافیہ بندی یا مضمون آفرینی پر انحصار کرنے کی کوشش نظر نہیں آتی. وہ واردات قلب کے بیان ہی کو شعری تجربے کی جان سمجھتی ہیں اور اسی لیے ان کی شاعری میں جذبے کا خلوص, اس کی ہمہ جہتی زیادہ نمایاں ہے. ان کا طرز اظہار شعری لوازمات اور استعاراتی بیان کے باوجود مبہم یا گول مول نہیں, واشگاف, براہ راست اور بلند آہنگ ہے. یہ ان کی انفرادیت بھی ہے اور ان کے قلم اور شخصیت کا حق گوئی اور بے باکی کا اظہار بھی ہے. یہ خوبصورت تحریر ہے محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کی. لیکن اب ہم ان شخصیت سے جن کے بارے میں لکھا ہے ان سے خود ہی پوچھتے ہیں اور ان کے بارے میں, ان کی کتابوں کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آخر کار آ گئی. مصروفیت رہی ہے آپ ماشاء اللہ کی. جی جی. اور آپ کافی مصروف رہتی ہیں, حالانکہ آپ اب ملازمت سے تو ریٹائر ہو چکی ہیں. وہ سرکاری بڑے عہدے پہ آپ فائز رہیں تو وہاں سے تو فارغ ہو گئی, لیکن آپ نے کاموں کو نہیں چھوڑا, بلکہ زیادہ مصروفیت ہم نے سر لے لی. جی ہاں, جی ہاں. اور بہت سارے میں مجھے پتا ہے آپ بہت منتظم, بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. آپ نے کام اپنے سر لیا اردو باغ کا اور اسے اتنی کامیابی سے اور اتنے وقت پہ مکمل کیا کہ حیرت ہوتی ہے. آپ کو ایک اچھی سی بات بتاؤں. جی فرمائیں. اتفاق ہے, کل اردو باغ کی افتتاح کے یعنی 20 جنوری 2020 کو پورے 2 سال ہو جائے گے. جی 20 جنوری 2018 کو اس کا افتتاح اس وقت کے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین صاحب نے کیا تھا, اور جنہوں نے اس کے لیے فنڈ بھی دیا تھا 3 کروڑ 60 لاکھ. آپ عمارت جا کے دیکھیے اور وہ باغ جا کے دیکھیے, اس چھوٹے سے رقم میں کتنی برکت ہوئی. اس لیے کہ جو ایمانداری سے کام ہوتے ہیں اس میں برکت پڑتی ہے قدرتی طور پہ, اور ایک آپ کا جو جذبہ ہے اور آپ کے ساتھیوں کا جو بھی جذبہ ہے وہ بھی بہت کام کرتا ہے. جی ہاں, جی ہاں. پوری ہماری جو کنسٹرکشن کمیٹی تھی وہ بہت بڑے بڑے آرکیٹیکٹ اور انجینئرز پہ مشتمل تھے. اس کے علاوہ وہ جو ہمارے کنسلٹنٹ جو مقرر ہوئے تھے ایوان صدر سے, نیسپاک والے, تو اس میں ایک خاتون سمینہ بٹ اور ایک جو ان کے باس تھے عارف چنگیزی صاحب, انہوں نے بھی اس کام کو کوئی کام ایسا کام نہیں سمجھ کے کیا کہ جو انہیں
ڈیوٹی ملی ہے، بلکہ عبادت انہوں نے دل سے، اور پھر اتنے لوگوں نے مدد کی. مثلاً جہاں مجھے فنڈ کی کمی محسوس ہوئی تو سردار یاسین صاحب کے پاس گئی، انہوں نے دے دی ایک بنوا دی دکان اور چائے خانہ، انہوں نے جو ہماری دکان ہے انہوں نے بنوائی. اس کے بعد وہ یہ ہونے والا تھا افتتاح، سڑک کیچڑ آلود پڑی تھی، فٹ پاتھ نہیں بنا تھا. اور ظاہر ہے کہ رقم تو ہمارے پاس نہیں آئی تھی نا، رقم تو ڈائریکٹ نیسپاک کو گئی تھی ایوان صدر سے، اور اس کا ایک پرسکرائب تھا کہ اس میں یہ کام ہونا ہے. اب اس میں فٹ پاتھ بنانا یا سڑک بنانا، حد تو حد ہے کہ ایک دفعہ ہم نے سر پکڑ لیا کہ وہ جو ریمپ، جو اندر داخلے کا ریمپ تھا وہ بھی اس میں ایلوکیٹ نہیں تھا. اب گاڑی داخل کیسے ہوگی. اس کے بعد یہ چائے خانہ اور یہ جو کتابوں کی دکان، یہ تو بہت ضروری تھی. پھر وہ باؤنڈری وال گر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی. تو یہ سب کے ڈی اے میں میرا جونیئر آفیسر تھا، پھر وہ اب کے ڈی اے کا ڈی جی ہو گیا تھا. اس سے میں نے فون کیا، بھائی فٹ پاتھ بنوا دو. میئر کراچی کے پاس گئی، میں نے کہا دیکھیں سڑک ہے، پریسیڈنٹ آئیں گے، سب بڑی بڑی ہستی، انہوں نے خود آ کر بنوایا. اچھا اب جب باہر دیکھ رہی ہوں تو جس آپ نے وہ بلڈنگ کے پلاٹ دیکھا ہوگا کیسا آبڑ کھابڑ، جھاڑیاں وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی دوسروں نے آ کے، کسی نے باغ لگوا دیا، کسی نے گھاس بچھوا دی، کسی نے جھاڑی کٹوا دی. مجھے کام ہو رہا ہوتا تو اللہ کی قدرت کو جب کام لینا ہوتا ہے تو وہ اتنے وسیلے. اس کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ انسان سے جو کام لینا ہوتا ہے صرف اس کو اپنی نیت صحیح رکھنی ہوتی ہے، یعنی ایک لمحے کو بھی اپنی نیت میں کوئی خرابی نہ لائیں. تو 2 سال میں پوری ہوئی ہے، پورے 2 سال میں، پورے 2 سال میں 2 سال 2 منزلہ. جی ہاں، اور 2.5 بہت خوبصورت. پھر اس کو سجا بھی، فرنیچر اتنا بڑا فرنیچر. علی جی کے بیٹے ہیں مراد جمیل صاحب، وہاں آرکیٹیکٹ ہیں، تو ان کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا کلائنٹ ہے یہاں گجرانوالہ میں، شاید نہیں گجرات میں، وہاں سے اورینٹ فرنیچر والوں نے اتنا سارا، رات کو 12 بجے کنٹینر پہنچا بھرا ہوا. اور اس کو میں نے سوچا کہیں میں نے غلط تو نہیں سنا، یہ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سن لیا ہو. تو وہ 10 لاکھ کا اس میں ہے، وہ سارے جو ورک اسٹیشنز بھی تھے بچ گئے، لگ کر ورک اسٹیشن لگا وگا کے وہ لوگ کنٹینر لے کے چلے گئے. جب انہوں نے کنٹینر کے پیسے مانگے ہم سے 50,000، میں نے کہا یہ بھی ہم نہیں دے سکتے، آپ پلیز اس کو بھی معاف کر دیجیے. پورا دفتر 10 لاکھ میں سج گیا. تو آپ دیکھیے اتنی قدرت کی طرف سے مدد ہوئی. تو اب بھی رونق لگی رہتی ہے وہاں پہ. جی لوگ آتے رہے. اب تو لائبریری بہت وسیع کر دی گئی ہے جو، اور سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے، جو آخری کام میں نے ٹارگیٹ کیا ہوا تھا، میرا تو ٹارگیٹ فکس تھا کہ میں جب آئی تھی تو میں نے پرائرٹیز رکھی تھی. ایک اردو باغ بنانا ہے، لائبریری کو یہاں شفٹ کرنا، کیونکہ وہ عمارت تو گھر کی عمارت تھی نا، اس میں لائبریری کنجسٹڈ تھی. کتابیں ہمارے پاس ڈونیشن آ رہے تھے، لوگ اپنے اپنے گھروں سے کتابیں اٹھا کے بھیج دیتے، اس کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، تو لائبریری بنانی. پھر سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ کہ سن 73 سے وہ مخطوطے 2500 جو بابا اردو جان پر کھیل کر لائے تھے، وہ نیشنل میوزیم میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ کسی کے دسترس میں ہی نہیں ہوتے تھے، کس حال میں ہے یہ نہیں پتا چلتا تھا. تو آرکائیو بنوائی، آرکائیو میں وہ فائر ایکسٹنگوشر لگوا کے خود کار ان مخطوطوں کو وہاں سے یہاں شفٹ کیا، محفوظ ہو گئے. اور اب کیا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ میں امریکہ میں کچھ آرگنائزیشن ہے، میں نے ڈاکٹر نعمان الحق کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے پروفیسر اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، رائٹر تو بہت ہی کمال کے موقع کے. ان کی مدد سے میں نے، پھر انہوں نے ایک اور صاحب کو جو ڈاکٹر علی جبران ہیں، وہ بھی IBA میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تو ان لوگوں نے مل کر کرسپونڈنس کی میرے ساتھ. اور امریکہ میں ایک ہل میوزیم آف لائبریریز اینڈ مینوسکرپٹ ہے، اور ایک ہے روشن انسٹیٹیوٹ آف پرشین لینگویج. تو ان لوگوں نے اسپانسر کیا ہے، اور پورا سامان اس کو ڈیجیٹائز کرنے کا جو بہت قیمتی ہوتا ہے وہ آ گیا ہے. اور اب فروری میں ان کا، یہ جو فروری کا مہینہ آئے گا، ان کا ایک کنسلٹنٹ، اس کا نام مراد، تو اس کا نام میں بھی کیا مراد ہے ان کا، خیر، تو وہ بیروت سے آ رہا ہے. اچھا. ہاں، اور وہ تربیت دے گا ہمارے
اسٹاف کو، اور ہم لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ سندھ آرکائیو میں نے جو منسٹر کلچر ہے ان سے بھی بات کی ہے کہ ان کے لوگ اور شاید دوسری یہ آئی بی اے اور حبیب یونیورسٹی وغیرہ کے انہوں نے تجویز دی ہے علی جبران نے کہ وہاں سے بھی بلا کے تو ان کو ٹرین کروائیں اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے. تو یہ ایک اتنا بڑا کام ہو جائے گا کیونکہ 2500 مخطوطے ہیں اور اس میں 1000 سے زیادہ فارسی میں. ظاہر ہے کہ اس وقت تو فارسی ہی زبان تھی یا قدیم اردو تھی اور عربی تھی، تو عربی کے بھی کافی ہیں. ترجمے کروا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے وہ جب ڈیجیٹائز ہو جائے گا نا تو وہ تو لنک اویلیبل ہو جائے گی ساری دنیا کو. تو ابھی بھی مانگتے رہتے ہیں، جیسے ایران سے ایک لڑکی نے بیانی کرمانی ایک شاعر پرانا اس پر وہ کام کر رہی تھی تو اس نے مانگا تھا تو میں نے ڈیجیٹائز کروا کے بھیج دیا تھا. ابھی ایک لڑکی بیتال 25 کا جو فارسی ترجمہ ہے تحفۃ المجالس اس پر کام کر رہی ہے ایران میں، تو وہ جو اس کو بھی ہم ڈیجیٹائز کاپی دے رہے ہیں. تو جب یہ ڈیجیٹل ہو جائے گی تو پوری دنیا کے کام ہمارے ہاں بھی، ہماری یونیورسٹیوں میں بھی اور دنیا کی کسی یونیورسٹی میں کسی شہر میں یہ خزانہ ہے علم کا جو عام ہو جائے گا. اور اس پر پھر جیسے مخطوطے پڑھنا تو بہت مشکل کام ہے، کتنے مخطوطے کے خواندگی کرنے والے، یہ ایک الگ علم ہے. تو اس علم کو جاننے والے اسے ہمارے یہاں جمیل جالبی نے قدم راؤ پر کام کیا تھا تو وہ چھپ گئی نا کتابی شکل میں. تو اس کی وجہ سے اردو کی تاریخ پیچھے چلی گئی، قدم راؤ کے زمانے تک چلی گئی. تو اس طرح یہ جو مخطوطات ہے اس میں کیا ہے یہ بھی سامنے آ جائے. اچھا، ایک آپ کے اس کے علاوہ بھی مختلف شہروں میں اور بہت سی جگہوں پہ آپ نے اردو کی چیئرز بنوائی یا کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے میں نے 2 کام کیے تھے جب میں انجمن میں آئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ صدر ممنون حسین واقعی ایک علمی اور ادبی لگاؤ رکھتے ہیں اور ویژن رکھتے ہیں، تو انہیں بات سمجھائی جا سکتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے انجمن جو ہے یہ 1903 میں قائم ہوئی تھی، مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی تھی، پاکستان 1947 میں قائم ہوا تھا. اگر آپ کو نظریہ پاکستان اور پاکستان کو سمجھنا ہے تو انجمن کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ سارا خزانہ ہمارے پاس ہے. 1903 سے یہ علی گڑھ میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور سر سید کے ساتھیوں نے اس وقت رکھا تھا جب اردو پر حملہ ہوا تھا کہ اردو کو ہٹا کر ہندی کو سرکاری زبان بناؤ. تو سر سید کا انتقال بھی ہو چکا تھا، تو پھر اس وقت اس کو مستحکم کیا گیا تھا. اور 1912 میں بابا اردو اورنگ آباد لے گئے. وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ دکن میں جامع عثمانیہ میں اردو میں تعلیم ہوتی تھی. ہمارے پاس وہ کتابیں بھی ہیں انجمن میں جو وہاں پر اردو میں ڈاکٹری پڑھائی جاتی تھی، اردو میں یہ انجینئرنگ پڑھائی جاتی تھی. ساری تعلیم انگریزی میں بھی ہوتی تھی اور اردو میں بھی ہوتی تھی. یہاں پہ مجھے بتایا انہوں نے، ڈاکٹر شفقت حامد نے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں وہاں کے پڑھے ہوئے، انہوں نے کہا، وہاں کے نہیں یہاں کے پڑھے ہوئے، لیکن یہاں کہہ رہے تھے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو جو ہمارے اساتذہ تھے وہ تھے جو حیدرآباد دکن سے آئے تھے، اور وہ ہمیں اردو میں بھی سمجھاتے تھے. وہ انگریزی میں بھی نوٹس لاتے تھے لیکن گفتگو اردو میں کرتے تھے، تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی تھی بات. اس کا تجربہ میں نے بھی کیا ہے، میں نے بھی پڑھایا ہے کچھ عرصے کراچی یونیورسٹی میں، مانو یونیورسٹی میں اور ڈی ایچ ایس صفا میں. تو میں پبلک ریلیشن جیسا ماڈرن سبجیکٹ پڑھاتی تھی، اور میں اس کی کتابیں باہر سے ہی لے کے آئی تھی. اور کچھ میرے تجربے تھے، 30-35 سال میں نے پبلک ریلیشنز کے فیلڈ میں گزارے. تو میں جو اپنی سلائڈز سے وہ انگریزی میں لے جاتی تھی، اور پھر ان سلائڈز کے ساتھ اردو میں بات چیت کرتی تھی. تو ان کے وہ سلائڈ دیکھ رہے ہوتے تھے، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن بات ان کے ذہن میں جم جاتی تھی ان کی زبان میں. اور ہر بچہ ہمیں کہتا تھا کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ پبلک ریلیشنز کیا ہے. اب ہمارے یہاں تو بڑی غلط العام ہے، پبلک ریلیشنز کو پبلک ریلیشننگ کہہ دیتے ہیں لوگ، اور سمجھتے ہیں پبلک ریلیشننگ کوئی بہت آسان اور عمومی سی چیز ہے. یہ پورا علم ہے. جیسے ہیومن ریلیشنز ہیں، جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں. ہیومن ریلیشن کو ہیومن ریلیشننگ نہیں کہیں گے، اور اسے میرا اور آپ کا ریلیشن نہیں سمجھیں گے، انسانی ریلیشن نہیں سمجھیں گے، ہیومن ریسورس کا ہیومن ریلیشن سمجھیں گے. اس طرح پبلک ریلیشن سے مراد ایک خاص پبلک ہوتی ہے جو اس آرگنائزیشن کے جو بھی مفاد وہ دے رہے ہیں، جو بھی سروسز وہ دے رہا ہے،
माली हो या कोई टेक्निक हो, उससे मुतालिक जो पब्लिक होती है उससे रिलेशंस की बात करता है, लेकिन वो बड़े आम कह देंगे। आपको जरा सा पॉपुलर देखेंगे इनकी पब्लिक रिलेशनिंग बहुत अच्छी है, हालांकि पब्लिक रिलेशनिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, पब्लिक रिलेशंस इज द राइट वर्ड। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इन कामों में लग के अपनी इन चीजों को तो नहीं भूलती जा रही। ये किताबें आपको क्या बता रही है? किससे भी रखा है वैसे भी टाइम दे रही, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा तवज्जो उधर हो गई है। देखिए, एक उम्र होती है, जब मैं रिटायर हुई तो मुझे ऑफर हुई गवर्नमेंट से भी, उसी वक्त ऑफर हुई, मुझे एक्सटेंशन ऑफर हुई, मुझे दूसरे इदारों में जॉब ऑफर हुई, और अभी आपने देखा 12 इल्मी इदारों में लोग तैनात हुए थे, तो मैं भी जा सकती थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे जो कुछ मैंने सीखा है, क्योंकि हर जगह हमें कमजोरियां नजर आती हैं, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मगर आप हमारा अपना इनपुट क्या है उन कमजोरियों को रफा करने में? नई जनरेशन तक हम क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं अपने इल्म को? हमसे पहले वाले तो लोग रिटायर होते थे तो एक डेरा होता था जिसपे हम जाते थे, मसलन मैं जाकर बैठती थी और सीखती थी, कमर जमील साहब के यहाँ गुफ्तगू होती थी, ज़मीर अली बदायूनी साहब गुफ्तगू करते थे, फिर बहुत अरसे तक मैं डॉक्टर असलम फरूखी साहब जब तक जिंदा रहे उनके यहाँ हर इतवार को जाती थी। तो इन लोगों से हमें सोचने का, इनके तजुर्बों से सीखने का, कितनी किताबें हम जिंदगी में पढ़ लेंगे, लेकिन इनके पास किताबों का निचोड़ होता है, तजुर्बों का निचोड़ होता है। तो मैंने किताबों के साथ साथ, किताबें तो मेरी जरूरत है, मेरा आधा बिस्तर रोजाना किताबों से भरा होता है, रात मेरी अपनी होती है, सफर में निकलती हूँ तो वो वक्त मेरा अपना होता है, प्लेन में मैं बैठी होती हूँ तो बिल्कुल कैप्टिव होती हूँ, कैद होती हूँ, उसमें बैठ के लिख रही होती है या पढ़ रही होती, तो लिखने पढ़ने के लिए तो आपके पास मौके हैं, चीजें उतरनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिंदगी में अगर आप तजुर्बा नहीं करेंगे तो आप लिखेंगे क्या? रुक जाएंगे वहाँ पे। तो तजुर्बा, मुशाहिदा, सोहबतें, किताबें, ये सब मिलकर बड़ी मेहमान नवाज भी है शुरू से। तो देखे ना, मेहमान नवाजी भी किनकी करती हूँ, कैसे कैसे लोग आके रहते थे, मुनीर न्याजी, जगन्नाथ आजाद और शबनम शकील, और आप नाम ले जितने अदीब और शायर, सिंगर भी थे, सत्यपाल आनंद, आमिर हुसैन और गोपीचंद नारंग की बेगम आके रही है। तो वो लेकिन आप ये देखिए, हाँ सिंगर, आप जो कह रहे सिंगर नहीं थे, वो रुद्रा वीणा बजाने के आखिरी उस्ताद थे। मियां बीवी बंगाली थे कोई। अच्छा, हाँ जी जी जी, मैं यूएई से हम आए थे तो आपने जी जी जी, मेरे यहाँ आते रही गुलशन आरा सैयद और ये शकीला फराहानी, शकीला अभी शकीला फिर फरवरी में आने वाली है, इस वक्त ढाका अमेरिका शिफ्ट हो गई है, और अभी उस वक्त नहीं, मैंने उनका जिक्र आपकी खूबी के तौर पे किया कि आप लोग से किताब से मोहब्बत करती हैं और अहले किताब से भी मोहब्बत करती हैं। अब मेरे यहाँ आर्टिस्ट सारे पेंटर्स भी आते हैं। अच्छा, पेंटर्स भी बहुत, मंसूर जुबैरी, जो भी अपने फन में माहिर हैं और जिनको समझते हैं कि एक जिंदगी गुजारने का ढंग है मेरा, कि मुझे अदीबों, शायरों, आर्टिस्टों में रहना है और किताबों में रहना है। आपने मेरा बेडरूम तो देखा होगा ना? जी फरहत परवीन भी आके रहती है। यू नेम एनी राइटर जो भी शहर में, देखिए मैं खुद सफर करती हूँ ना, तो जब मैं बाहर जाती हूँ और मुझे कोई छोटी सी भी किसी किस्म की सहूलत मुहैया कर देता है, अपना घर खोल देता है, एक वक्त का खाना घर का मिल जाता है, कोई गाड़ी अगर मुहैया कर देता है, साथ मुहैया कर देता है, तो मुझे वो सहूलत बहुत बड़ी सहूलत लगती है। और आप देखें, हमारे जो इस्लाम में कहा गया है गरीबों मसाकिनों के साथ परदेसियों का जो जिक्र है, तो शायद इसीलिए कहा गया कि आप परदेश में जाके बहुत बेबस महसूस करते हैं खुद को, अगर पड़ोस में आप। अच्छा, हाँ, सिंगर भी वो एक ये अमानत अली के बेटे जो थे, मैंने कहा ना कि जो भी कराची आर्टिस्ट आता है और वो आना चाहता है, अच्छा काफी अरसे तक तो मैं ये आलमी मुशाहिदा शायद, हाँ, उनके भाई हामिद अली और वो लोग आते थे, लेकिन सब आते थे, क्या बताऊं, लेकिन अभी तो जमाल हसानी जिंदा था तो जितने इंडिया से शोरा आते थे
وہ سب کو اگلے دن ہمارے گھر ناشتے پر لے آتے تھے، اور پھر ایک شعری محفل ہوتی تھی. ثاقب فاروقی آئے ہمارے گھر، اور یو نیم اینی باڈی، اردو کے جو بھی ہے. یہ مطلب اور خوبیوں میں یہ لیکن اس میں آپ دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک سیکھنے کا آپ سارا دن، اب میں سارا دن اگر کہیں مصروف ہوں تو شام کو تو میں اپنے گھر میں ہوں، اور صبح ناشتے کے ٹیبل پر بڑی اچھی گفتگو. نہیں، اور آپ کی فیملی بھی اس میں معاونت کرتی رہی تو پھر تبھی کر سکتے. وہ بھی میرا حسن انتظام ہے. میری بہن میرے ساتھ رہتی ہے. جب اس کی شادی ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی تم کرائے پہ گھر لو گی تو یہیں آ جاؤ اور اس گھر کو سنبھال لو، کیونکہ اگر میں گھر سنبھالوں گی، کچن سنبھالوں گی، تو یہ جو میرا لکھنے پڑھنے کا کام ہے یہ رہ جائے گا. تو وہ سارا اس نے سنبھالا ہوا ہے. جو نوکر چاکر رکھتی ہے وہی رکھتی ہے، وہی دیکھ بھال کرتی ہے. میرے پاس لکھنے پڑھنے کے لیے وقت ہی وقت ہے. اور پھر میرے شوہر، سب سے میں بات کر رہی تھی اصل میں زیادہ. اچھا، وہ کچھ اردو کے اداروں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے یہ بات، کیونکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا ممنون صاحب کا، تو جب میں نے یہ دیکھا کہ اردو لغت بورڈ فہمیدہ ریاض کے بعد جو ان کی چیف ایڈیٹر تھی، 10 برس تک خالی پڑا رہا. اور وہ لغت جو 22 جلدوں میں تھی اس میں سے 6 جلدیں ختم ہو چکی تھی، اب دستیاب نہیں تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں، لغت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اتنے برس کا جو کام ہے بابا اردو نے شروع کیا تھا اور اس کے بڑے بڑے لوگ وابستہ رہے تھے، یہ سارا کام لغت کا مٹ جائے گا. اب ہم تلاش کرتے پھریں گے، یہ نہیں ملے گی، اور اس پر کام کرنے والے بھی نکلتے جا رہے ہیں، تو یہ تو ادارہ تباہ ہو جائے گا اور یہ نابود ہو جائے گی. جو ہمارا فخر ہے کہ اردو تیسری زبان ہے جس میں سائنٹیفک اصولوں پر انسائکلوپیڈیا لغت تیار کی گئی ہے. تو میں نے وہ بتا رہی تھی اردو لغت بورڈ کے بارے میں. جی ہاں، وہ آپ نے پہلے ہی سوال چیئرز پہ کیا تھا، اور ان اداروں پر جو علمی ادارے ہیں نا، لرنڈ باڈیز جس کو کہتے ہیں، تو دونوں کے بارے میں مختصراً میں بتا دوں. اچھا ہے آپ تاریخ محفوظ کر رہی ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے تو بھی لکھنے والوں کو پتا ہوگا کہ کیا ہوا، اور جس کا جو جس نے کام کیا اس کو سامنے بتا رہے ہیں نا، آپ خود بتا رہی ہیں. جی، اور جو پیچھے ہیں ان کا بھی نام سامنے آنا چاہیے. ابھی میں پہلے تو میں ان انجینئرز کے بھی نام بتا دوں جو رہ گئے ہیں اردو باغ کے. اس میں احمد حسین صاحب جو ایکس ڈی جی تھے کے ڈی اے کے، حیات امروی صاحب کو آپ جانتے ہیں، شاعر ہیں، اور وہ ایک عمارت کار کے نام سے رسالہ بھی نکالتے ہیں. وہ آرکیٹیکٹ تھے اردو باغ کے، اصل نقشہ انہوں نے بنایا تھا، بعد میں اسی پر نسپاک والوں نے نقشہ بنایا. ان کے ساتھ میرے شوہر شوکت زیدی صاحب جو چارٹرڈ سول انجینئر ہیں اور 27 برس تک آغا خان ہاسپٹل کے کنسٹرکشن مینیجر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کمیٹی میرے آنے سے پہلے تشکیل دی جا چکی تھی، علی جی نے ہی اس کو تشکیل دیا تھا. ان کے ساتھ ایک اور علی خرم، ایک اور آرکیٹیکٹ، اور ایک اور کون ہے، ہاں بیچارے مر گئے، شوق صاحب، اکرام الحق شوق صاحب. انہوں نے ڈاکٹر اکرام الحق شوق تو پی ایچ ڈی تھے اس پہ کنسٹرکشن پہ، اور انہوں نے اتنی مدد کی ہے، اتنا حوصلہ دیا ہے. یہاں تک کہتے تھے کہ اگر کہیں پیسوں کی کمی ہو جائے تو مجھے بتا دینا. میں نے ان سے کبھی پیسے نہیں لیے، لیکن ایک وہ تھا کہ ایک شخص اپنی خدمات مفت میں، یہ سارے بڑے بڑے انجینئرز آرکیٹیکٹ اپنی خدمات مفت میں دے رہے ہیں، ہر لمحے اس کا جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی چیز غلط نہ ہونے پائے. سارے بل جو وہ لوگ بھیجتے تھے ہمیں نہیں پے کرنا ہوتا تھا، لیکن جو کام ہو جاتا تھا تو وہ چیکنگ یہ لوگ آ کے کرتے تھے کہ وہ کام ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے. تو ایک بات اور سچی بات ہے، بل تو ہمارے یہاں سے نہیں جاتا تھا، وہیں سے جاتا تھا ڈائریکٹ، مگر کام ہو گیا ہے اس کے مطابق جو ان کا ہی اپائنٹ کردہ کانٹریکٹر جو تھا، جس کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا، کنسٹرکشن کمیٹی جو تھی وہی ٹینڈر کمیٹی بھی تھی. ٹینڈر میں مدد کرنا میرا تو یہ فیلڈ نہیں تھا، سارا ان لوگوں نے کیا.
اور بہت وقت دیا. تو اس پہ وہاں پہ ہمیں نے ایک وال بنائی ہوئی ہے جو ایک لگایا ہوا ہے پینیفلیکس جس میں ان سب کا نام ہے. اچھا اب یہ جو ادارے تھے اس میں اردو لغت بورڈ تو بہت ہمارے لیے میرے لیے اور ظاہر کے شہر کے اور لوگوں کے لیے بھی تشویش کا باعث بنا ہوا تھا کہ اس میں 22 جلدوں میں لغت اردو کی تیار ہوئی تھی سائنٹیفک اصولوں پر انسائکلوپیڈیک لغت جس میں سارے ریفرنسز تھے. اور یہ کام اس زمانے سے شروع ہوا تھا جب جوش ملی حتوانی پاکستان آئے تھے اور ان کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا. پھر بابائے اردو نے اس کو سنبھالا کیونکہ بابائے اردو نے انہی اصولوں پر کام کیا جو اصول علی گڑھ میں سر سید احمد خان نے طے کیے تھے. جب میں نے یہ سارا کچھ پڑھا ہے لغت کے اصولوں کو تو میں نے دیکھا کہ انہی اصولوں کو بابا اردو نے وہی کے تعلیم یافتہ تھے مد نظر رکھے اردو لغت بورڈ کو پورا نہ صرف انجمن بلکہ بورڈ بھی انہی کا بنایا ہوا ہے اور سب کام شروع کروایا. اس کے بعد اس میں بڑے بڑے لوگ وابستہ رہے. شان الحق نے بہت کام کیا, فرمان فتح پوری صاحب, تو عالی جی نے اپنی زندگی اس پہ لگائی. تو میں یہ ادارہ فہمیدہ اس کی آخری وہ تھی چیف ایڈیٹر تھی, ان سے پہلے روف پاریک تھے. تو فہمیدہ کے بعد 10 برس تک یہ ادارہ خالی تھا اور 6 جلدیں اس کی دستیاب نہیں تھی, 22 میں سے ختم ہو چکی تھی. تو اس طرح آہستہ آہستہ سب جلدیں غائب ہو جاتی اور پھر کوئی اس کو دوبارہ بنانے والا نہیں تھا کیونکہ پرانے لوگ ختم ہو رہے تھے. لغت تو ایسے ہی مشکل کام ہے اور کون اس کو کرتا. تو میں بہت پریشان رہی اور میں نے ممنون حسین صاحب سے کی جو ادب اور علم میں ان کی سنجیدہ اور بہت پرخلوص اس کی طرف توجہ دیکھی. تو میں نے پھر اردو باغ کی عمارت کے علاوہ ان سے کچھ نہیں مانگا اور میں نے کہا بس اردو لغت بورڈ کو بچا لیجئے کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا اثاثہ ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور پھر یہ واپس نہیں آ سکے گا. تو جب میں بار بار ان کے پاس یہ درخواست لے کر گئی, کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے گئی شہر کے معتبر, لکھا بھی میں نے, اس کی تاریخ بھی لکھ کر بھیجی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھئی نظریہ پاکستان کی بنیاد اردو پر ہے اور اس کو اگر آپ اردو کو ختم کر دیں گے تو آپ اپنے نظریے سے دور ہو جائیں گے. تو ان کی سمجھ میں تو یہ بات آ گئی اور وہ بار بار اس پر وہ بھی کوشش کرتے رہے اور پھر انہوں نے ایک منسٹری, ایک باقاعدہ وزارت اس کے لیے قائم کروائی جس کے مشیر عرفان صدیقی صاحب بھی ایک اہل قلم تھے. اور عرفان صدیقی صاحب نے آ کے کمال کا کام کیا کہ ان 12 اداروں پر ایسے لوگ لائے جو کہ اس کے اہل تھے. اور مثلا اردو لغت بورڈ پہ عقیل عباس جعفری آئے اور انہوں نے نہ صرف وہ 22 جلدیں مکمل کروائی بلکہ بہت ہی کم وقت میں اس کو ڈیجیٹائز کر دیا, ایپس تیار کر دیا. اور آج یہ اردو لغت بورڈ صرف ہجے ہی نہیں, اس کے آواز کے تلفظ کے ساتھ ہمارے موبائل پر مہیا ہے, دستیاب ہے. اب یہ کتنا بڑا کام ہے جو اس ایک ادارے کو بچانے سے ہو گیا اور اس پر صحیح بندہ, صحیح آدمی تعینات کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اسی طرح اردو سائنس بورڈ میں آپ دیکھیے ناصر عباس نیّر اس وقت ہمارے عہد کا جو ہمارے معاصرین ہیں, اس میں اگر کوئی بہت سنجیدہ تحقیق اور تنقید پر کام کرنے والا نام آپ سوچے بھی تو فوراً ناصر عباس نیّر کا آتا ہے ذہن میں. وہ آئے اور اس ادارے کو انہوں نے نہ صرف تنظیم نو کی ان سب کی بلکہ انہوں نے بہت اچھی کتابیں شائع کی ہیں. اسی طرح نیشنل بک فاؤنڈیشن میں بہت کام ہوا اور دیگر ادارے بھی یہاں پہ قائد اعظم اکیڈمی میں خواجہ رضی حیدر جو پہلے بھی وہاں رہ چکے تھے وہ آئے اور ان کی ایک بات میں بتا دوں کہ انہیں فنڈ نہیں ملا تھا. تو انہوں نے جو تنخواہ اس میں ملتی تھی اس کو خرچ کر کے ایک اور بندہ رکھا ہوا تھا جو ان کی مدد کرتا تھا.
وہاں پر بیٹھ کے. یہ چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کبھی انہوں نے یہ بات نہیں بتائی ہوگی کہ ایک صاحب آ کے ان کی مدد کرتے تھے, لیکن وہ اپنی تنخواہ میں سے اس کو پیسے دیتے تھے. اسی طرح اور بھی اداروں میں بہت کام ہوا, لیکن اب افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو ادارے بہت مستحکم ہوئے اس دور میں, اردو لغت بورڈ اور اردو سائنس بورڈ, ان کو مرج کیا جا رہا ہے ادارہ فروغ قومی زبان میں, جو پہلے مقتدر قومی زبان تھا, جو اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ اردو کو بحیثیت قومی زبان اور سرکاری زبان نافذ کیا جائے. اب وہ اپنا کام تو ابھی تک مکمل کر نہیں سکا ہے. اب یہ دو ادارے جو ان کے مددگار تھے, دیکھیے لغت اگر آپ ختم کر دیں گے تو آپ زبان ختم کر دیں گے, اور زبان ختم کریں گے تو اپنی ثقافت ختم کر دیں گے. اور اردو میں اتنی جذب کرنے کی گنجائش ہے. پہلے یہ دوسری زبانوں کو جذب کرتا تھا, لیکن اب تو اس نے پاکستانی زبانوں کو, جو بلوچستان میں ادیب بیٹھ کر لکھ رہا ہے وہ بلوچی زبان اردو میں شامل کر رہا ہے. اسی طرح سندھ میں, کے پی میں, بروہی میں, یہاں پہ پنجاب میں, اور اس کے مختلف زبانوں کے, ہند کو اور سرائی کی, یہ سارے الفاظ داخل ہو رہے ہیں اردو میں. تو جو نئی لغت بنے گی, اگر نئی جلد جو 58 میں پہلی جلد شروع ہوئی تھی اس کو ریوائز کیا جائے گا, تو کتنی ساری الفاظ نئے داخل ہوں گے جو پاکستانی زبانوں کے ہوں گے, اور اس سے ہمیں مدد ملے گی. میں خود جب ان کا شیخ ایاز کی نثری نظموں کا ترجمہ کر رہی تھی تو مجھے اس لغت سے زیادہ مدد ملی بنسبت سندھی اردو لغت کے, کیونکہ جو زبان انہوں نے لکھی تھی اس میں فارسی کے الفاظ بھی تھے, ہندی کے الفاظ بھی تھے, اردو کے بھی تھے. تو اس طرح جو یہ زبانیں, جو پاکستانی زبانیں, یہ سب اب ایک دوسرے سے قریب ہے. آپ غور کریے کہ اگر آپ غور سے کسی کی تقریر سنتے ہیں کسی اور پاکستانی زبان کی, آپ کو سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے. ایک تو آپ کے کانوں سے دوسرے بہت سے الفاظ مشترک ہیں, تو جو مشترک الفاظ ہیں وہ اپنے ریفرنسز کے ساتھ ہماری اردو اس لغت میں داخل ہو سکتے ہیں. مگر اس کو اگر ختم کر دیا گیا تو ہمیں بہت بڑا مرنے کے مرج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارہ انفرادیت اب اس کے کام بہت توجہ کا. پھر اس کی آپ کو پتہ 13,000 کتابیں تو باقی اردو کی لائی ہوئی اس کی لائبریری میں, جو اس کے کارڈز بنے ہوئے ہیں وہ. پھر جو شخص اس پہ ایک شخص کے آنے سے اتنا فرق پڑا کہ جو کام 10 برس میں نہیں ہو سکا تھا, 6 جلدیں غائب ہو گئی تھی, ایپس نہیں بن سکے تھے, اس پہ نہیں آ سکا تھا, ڈیجیٹائز نہیں ہو سکا تھا, وہ کام 2 برس میں ہو گیا, 2-3 برس کے اندر ہو گیا. تو اس طرح اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. بہت اوور ایکسپینڈیچر نہ کریں, لیکن صحیح جگہ پر صحیح لوگ لائیں. اب کیا ہے, ابھی تو یہ کتنے برس سے یہ لوگ آفیشیٹ کروا رہے ہیں, یعنی حد تو حد یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ادارہ ہے, لرنڈ باڈی ہے اکادمی ادبیات, اس میں کئی برس سے وہ آفیشیٹ ہو رہا ہے. کوئی کسی بیوروکریٹ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں, قائد اعظم بورڈ اور قائد اعظم اکیڈمی پہ انجینئرز اور پتہ نہیں کس کو لا کے بٹھایا تھا. وہ بیچارے صبح آتے ہیں اپنی ڈیوٹی کر کے شام کو چلے جاتے ہیں. وہ ان کا فیلڈ تو نہیں ہے. فیلڈ تو جن کا ویژن, جن کی بصیرت اس سلسلے میں بالکل صاف ہے, کلیئر ہے, جنہوں نے زندگی اس میدان میں گزاری ہے, وہی اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو میں تو سمجھ رہی ہوں کہ ان اداروں کو کفایت کرنی چاہیے, ان چیزوں پر کرنی چاہیے جن سے آپ کو قومی نقصان نہیں ہو. یہ قومی نقصان ہے, یہ قومی نقصان ہے, یہ پوری قوم کو اور ہماری آنے والی جنریشن کو بہت تباہ کرے گا. کیونکہ پہلے ہی وہ لوگ سال بھی ضائع ہوئے بیچ میں, ادھر ضائع ہوئے, کچھ بنے تو اب یہ بگاڑ رہے ہیں. اور جو پھر اس کے بعد نئی نسل پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے ثقافت سے دور ہو رہی ہے, اپنی قومی جذبوں سے دور ہو رہی ہے. بھائی قومی جذبہ تو اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اس میں پیدا کریں گے. جب زبانی تو ثقافت کا مظہر ہے, اگر آپ زبانی ختم کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس ثقافت کے لیے رہ کیا جائے گا. ایک دفعہ قرار حسین صاحب نے کہا تھا کہ کسی قوم کے پاس 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں اس کی پہچان کے لیے, ایک ہوتی ہے ثقافت اور دوسری اس کی فوج, جو اس کے دفاع. تو دفاع, اگر آپ کے پاس ثقافت نہیں ہے تو دفاع کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ دفاع کس چیز کا کریں گے. تو آپ کی جب پہچان ہی ختم ہو جائے گی تو آپ دفاع کس چیز کا کریں گے. صحیح کہا. چلیں یہ بات پہنچے متعلقہ لوگین تک. اور چیئر کی بات میں بتاؤں, جب میں جاتی ہوں باہر تو دیکھتے یہ ہوں کہ جو اردو چیئر ہے یا ایشین اسٹڈیز کی چیئر ہے,
اس پر ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے، وہاں پہ بھی اردو پڑھائی جا رہی ہے، لکھنؤ یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں، دہلی یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے تو لوگ نہیں نظر آتے کہیں پہ. تو وہ کیوں؟ ہماری اردو کی تو ترویج وہاں نہیں ہوگی. وہاں پہ زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ اردو اور ہندی کو ملا دیا گیا ہے. ایرانی فارسی کا ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا، لیکن پاکستانی اسٹڈیز پہ حد تو حد یہ ہے کہ جو ایک روایتی چیئر تھی ہائیڈلبرگ کی، اس پہ بھی کوئی پاکستانی. تو میں نے بھی ان کے لیے بھی خطوط لکھے تھے ممنون صاحب کا، اور اس پر کام کیا تھا انہوں نے، عرفان صدیقی صاحب نے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ وہ فائلیں گم ہو جاتی ہیں. رک جاتا ہے کام، رک جاتا ہے جی، بنیادی طور پہ. اپنی قوم کو باہر کی دنیا میں متعارف کروانے کے لیے سب سے بڑا جو سفارتی طریقہ ہے وہ اہل قلم، اہل دانش کو وہاں پر موجودگی، کہ کسی کانفرنس میں اگر ایک پاکستانی موجود ہوگا اور وہ ایک علمی بات کر رہا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ آپ کے ہاں علم و ادب کی اور ترویج ہو رہی ہے. لیکن جب وہاں نہیں ہوگا تو لوگ ہم پر ہنستے ہیں. مجھے ایک دن وہ کاؤنسلر ترکش کہنے لگا کہ لوگ ہم سے انگریزی میں کیوں بات کرتے ہیں، ہمارے لیے تو انگریزی بھی اتنی ہی ہم ناواقف ہیں جتنی اردو سے. اب دیکھیں ترکیوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا اسکرپٹ تبدیل کیا، اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا. ان کا جو سرمایہ تھا فارسی شاعری کا وہ نئی نسل تک نہیں پہنچا. ایرانی پڑھ لیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، فارسی شاعری کو ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن ترکی نہیں پڑھ سکتے. اب تھوڑا سا ہم رخ بدلیں، کچھ اپنی ذات کی جو آپ نے تخلیقات کی ہیں ان کس طرف آئیں. جی جی بالکل، جو آپ پوچھیں گی میں حاضر ہوں. جی جی. تو اب یہ مجھے بتائیے، اپنی کتابوں کی تفصیل بتائیے جو آپ نے یہ دکان سجا رکھی ہے. تو بھائی دیکھیں، میرے 4 شعری مجموعے ہیں، اور وہ پہلا مجموعہ بہتے ہوئے پھول 1977 میں آیا تھا. اس کے بعد میرے اس پہ تفصیل لکھی ہے کیونکہ اتنی کتابیں ہیں تو مجھے خود بھی یاد نہیں کہ کون سی کب آئی. لیکن یہ ہے کہ دوسرا شعری مجموعہ جو تھا وہ دستک سے در کا فاصلہ تھا، اور یہ 1993 میں آیا تھا. پھر تیسرا آیا یادیں بھی اب خواب ہوئی 2004 میں. پھر ان سب کی تینوں کتابوں کا ایک مجموعہ یاد کی بارش ہے، یہ شائع ہوا. اور اس کے بعد یہ چوتھا مجموعہ جو ہے ابھی حال میں ہی آیا ہے، فاصلوں سے ماورا. اب اسے کچھ سنا بھی دیں تھوڑا. 4 شعری مجموعے ہو گئے ہیں. تو نثر کی بعد میں بات کریں. نثر کی بات میں اچھا، تو کر لیں گے. ہاں، تو اب اس میں جو شاعری ہے اس میں میں نے کچھ کام وہ بھی کیے ہیں جو پچھلے مجموعے میں نہیں ہے. تو پہلے میں ان کی بات کرتی ہوں. مثلا یہ غزل کھل گئی، یہ وحشی بافقی 1532 سے 1583 عیسوی میں تھا، یعنی 16ویں صدی کا شاعر ہے. اچھا. اور یہ فارسی ظاہر ہے، فارسی کا اردو. اچھا، تو اس کا ایک شعر بہت مشہور ہے جی. دل نیست کبوتر کی جو برخاست نشینت از گوشے بامی کی پریدیم. تو یہ اس کو میں نے ترجمہ کیا ہے پوری غزل کو کے، یہ ترجمہ ہے. اس در سے اٹھی ہوں تو بہت دور ہوئی ہوں، اس در سے اٹھی ہوں تو بہت دور ہوئی ہوں، امید جو ٹوٹی ہے تو سب چھوڑ چلی ہوں، امید جو ٹوٹی ہے تو سب چھوڑ چلی ہوں، کب دل ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر. یہ جو شعر سنایا ہے دل نیست کبوتر کے جو برخاست نشینت، تو کب دل ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر، اس بام کے گوشے سے اڑی ہوں تو اڑی ہوں، اس بام کے گوشے سے اڑی ہوں تو اڑی ہوں، اور کیوں اڑنے پہ مجبور کیا کنج قفس سے، کیوں اڑنے پہ مجبور کیا کنج قفس سے، اب لوٹ نہیں سکتی بہت دور بسی ہوں، اب لوٹ نہیں سکتی بہت دور بسی ہوں. ہاں ٹھیک ہے کہ باغ ارم تیری گلی ہے، ہاں ٹھیک ہے کہ باغ ارم تیری گلی ہے، میں دیکھ کے اس کو بھی کہاں دیکھ سکی ہوں، میں دیکھ کے اس کو بھی کہاں دیکھ سکی ہوں. اور 100 باغ ہے پھل پھول میسر ہے جہاں پر،
100 باغ ہیں پھل پھول میسر ہیں جہاں پر، لیکن میں انہیں توڑنے سے باز رہی ہوں، لیکن میں انہیں توڑنے سے باز رہی ہوں۔ اور وحشی سبب دوری پہ اس طرح کی باتیں، وحشی سبب دوری پہ اس طرح کی باتیں، یہ ایسے سخن ہے جو صدا سنتی رہی ہوں، یہ ایسے سخن ہے جو صدا سنتی رہی ہوں۔ اس در سے اٹھی ہوں تو بہت دور ہوئی ہوں، امید جو ٹوٹی ہے تو سب چھوڑ چلی ہوں۔ دل کب دل ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر، اس بام کے گوشے سے اڑی ہوں تو اڑی ہوں۔ تو یہ غزل میں نے فارسی سے پرانی ترجمہ کی ہے، اور اب میں تو اب یہ نہیں کہ اس میں سب ترجمہ ہی ہے، لیکن اب کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا لکھتے لکھتے ایک لمحے کو کسی اور کے دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، کوئی چیز متاثر کرتی ہے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ سچل صاحب کا حضرت سچل سرمس کا ایک ریختہ میرے سامنے آ گئی۔ اب دیکھیں کہ سچل کا زمانہ اور ریختہ، اور اردو میں ان کے تو کہ بنے مجنوں یہاں کیا کیا ہوا جب عشق طاری رے، ہے سولی بے ازل سے عشق والوں کی سواری رے، یہ اس کا مطلب تھا۔ تو میں نے اسی زمین میں اپنی غزل کہی، اپنا ریختہ۔ تو نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے، نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے، عجب انداز میں اب کے ہوا ہے عشق طاری رے، عجب انداز میں اب کے ہوا ہے عشق طاری رے۔ اور وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی لہجہ وہی باتیں، وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی لہجہ وہی باتیں، اسی کے رنگ میں ڈوبی ہوں میں ساری کی ساری رے، اسی کے رنگ میں ڈوبی ہوں میں ساری کی ساری رے۔ اور وہی خوشبو وہی جھونکا وہی آہٹ وہی سایہ، وہی خوشبو وہی جھونکا وہی آہٹ وہی سایہ، نہ اس کو یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری رے، نہ اس کو یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری رے۔ اور وہی دریا وہی کشتی وہی ساحل وہی ماجھی، وہی دریا وہی کشتی وہی ساحل وہی ماجھی، وہی سنگی وہی ساتھی اسی سے میری یاری رے، وہی سنگی وہی ساتھی اسی سے میری یاری رے۔ اور یہ شعر غور کیجیے گا کہ فراق و وصل سے آگے بھی ایک رستہ ہے منزل کا، فراق و وصل سے آگے بھی ایک رستہ ہے منزل کا، رکھوں گی عمر کا باقی سفر اس پر ہی جاری رے، رکھوں گی عمر کا باقی سفر اس پر ہی جاری رے۔ اور یہ تضمین ہے کا دوسرا مصرع، سچل سائیں تیری جوگن پلٹ کر اب نہ جائے گی، سچل سائیں تیری جوگن پلٹ کر اب نہ جائے گی، وہ کیسے رخ کو پھیرے گی جو ہے برہا کی ماری رے، وہ کیسے رخ کو پھیرے گی جو ہے برہا کی ماری رے، نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے، عجب انداز میں اب کے ہوا ہے عشق طاری رے۔ تو اب کچھ نظمیں سنو۔ اچھا، تو میں آپ کو وہ نظمیں سناتی ہوں جو میں نے مشاعروں میں نہیں پڑھی ہے اور بالکل نئی ہے، تو میں نہیں وہ بھی سنائے جو آپ کی پاپولر چیزیں ہیں، اور وہ بھی ایک بالکل نئے انداز کی نظم ہے، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کو یہ ابھی کہیں پڑھی بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مشاعرے میں پڑھنے کی بھی نہیں ہے، تو میں وہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ بالکل نسبتاً نئی نظم ہے، اور یہ ایک مکالمہ ہے۔ سمندر میرا ہمراز، سمندر میرا ہمراز، واہ۔ ہاں، ہرے سمندر تیرے اندر اتھاہ ہے کتنی، ہرے سمندر تیرے اندر اتھاہ ہے کتنی، اری و ناری تیرے اندر اتھاہ ہے جتنی، اری و ناری تیرے اندر اتھاہ ہے جتنی، ہرے سمندر تیرا چوڑا پاٹ ہے کتنا، ہرے سمندر تیرا چوڑا پاٹ ہے کتنا، اری و ناری تیرے دن اور رات کے جتنا، اری و ناری تیرے دن اور رات کے جتنا،
ہرے سمندر تیری لہریں کتنی وحشی کتنی اونچی. ہرے سمندر تیری لہریں کتنی وحشی کتنی اونچی. اری و ناری تیری وحشت سے کچھ کم ہی. ارے و ناری تیری وحشت سے کچھ کم ہی. ہرے سمندر پورے چاند سے کیا لاتا ہے. ہرے سمندر پورے چاند سے کیا لاتا ہے. ارے او ناری دل سے پوچھ وہ کیا کہتا ہے. ارے او ناری دل سے پوچھ وہ کیا کہتا ہے. ہرے سمندر میرے دل میں راز ہے گہرے. ہرے سمندر میرے دل میں راز ہے گہرے. اری او ناری چپ کیوں ہے ساجن سے کہہ دے. اری او ناری چپ کیوں ہے ساجن سے کہہ دے. ہرے سمندر چاند سے باتیں کب ہوتی ہیں. ہرے سمندر چاند سے باتیں کب ہوتی ہیں. اری او ناری میری لہریں چاندنی کو تو چھو لیتی ہیں. اری او ناری میری لہریں چاندنی کو تو چھو لیتی ہیں. ہرے سمندر عشق اتھا اور پاٹ ہے چوڑا. لفظوں میں یہ کب سمٹے گا. ہرے سمندر عشق اتھا اور پاٹ ہے چوڑا. لفظوں میں یہ کب سمٹے گا. اری او ناری لکھ دے سب کچھ اور میری لہروں پہ رکھ دے. اری او ناری لکھ دے سب کچھ اور میری لہروں پہ رکھ دے. سمندر میرا ہمراہ یہ نظم ہے. بہت اچھی نظم, بہت اچھی. تو یہ ایک نیا تجربہ تھا میرا. جو ویسے میں بتاؤں شاعری بڑا مسٹیریس عمل ہے. بہت پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کب کیا لکھ دے گا اور کیا چیز اتر آئے گی اور کہاں سے ہمارے اندر کی کمپیوٹر نے سیو کر رکھی ہے کہاں سے نکل آئے گی. اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کب لکھ سکوں گی, لکھ بھی سکوں گی کہ نہیں. کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے ایسا بلاک آتا ہے, نہیں پتہ چلتا لیکن جو چلتی جاتی ہے. اور کبھی ایسا بلاک آتا ہے کہ کافی عرصے تک لکھ نہیں پاتے. اچھا شاعری کو پر بھی میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے. اچھا تو وہ سنا دو. شاعری کی بات ہو رہی ہے نا. کیسا لاوا ہے یہ, کیسا لاوا ہے یہ, پھوٹتی اور امٹتی ہوئی تہ سے احساس کی. پھوٹتی اور امٹتی ہوئی تہ سے احساس کی. کچھ الجھتی ہوئی سانس سے اور چٹکتے ہوئے میرے جذبات سے. کیا کیا کچھ الجھتی ہوئی سانس سے اور چٹکتی ہوئے میرے جذبات سے. ڈھالتی شکل میں ایک بے شکل احساس کو. ڈھالتی شکل میں ایک بے شکل احساس کو. دیوتا ایک بناتی ہوئی میری شاعری. کیا دیوتا ایک بناتی ہوئی میری شاعری. اچھا یہ جو آپ کی کتابیں ہیں یہ کتنی ہیں اور ان تفصیل لمبی ہے. اچھا تو میں بتا دوں کہ ایک تو ان میں ہے کہانیاں گم ہو جاتی ہیں. میں جب میٹرک پاس کرنے کے بعد ڈھاکہ میں تھی تو میری پہلی کہانی چھپی تھی. ڈھاکہ میں پیدائش ہے آپ کو؟ نہیں, پیدائش کراچی کی. جی ہاں, کراچی میں ملیر میں پیدا ہوئی تھی, سی ایم ایچ میں. لیکن جب میں چھوٹی سی تھی 7 برس کی تھی تو ابا ڈھاکہ چلے گئے تھے کیونکہ ہمارا خاندان سارا آ کے وہاں بسا تھا. تو امی شادی کر کے یہاں آئی تھی کراچی. تو پھر ہم 3 بہنیں پیدا ہوئے, پھر ابا ڈھاکہ چلے گئے. تو وہاں سے ہی میں نے ابتدا تو میری تعلیم کی یہاں سے ہو گئی تھی, شاید اسی وجہ سے میری اردو اتنی اچھی ہے. لیکن وہاں جا کے پھر میں نے میٹرک اردو میں محنت بھی بعد میں بہت کی آپ نے. جی میرا ایک ایڈوانس اردو اور فارسی میرا شغف تھا اور میں نے اردو ایڈوانس لی تھی. انٹرویو ایڈوانس کے ساتھ کیا اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں آنرز اردو میں داخلہ لیا تھا اور ایک سبجیکٹ فارسی بھی تھا. اچھا. تو وہاں پڑھ رہی تھی جب یہ سارا. تو وہاں بھی یہ زبان آپ سمجھیں کہ وہاں سے زیادہ سیکھی آپ نے ڈھاکہ میں یا یہاں آ کے؟ نہیں, وہ تو گھر سے سیکھی نا. میرے دادا جو ہے وہ فارسی میں لکھتے تھے, اردو میں لکھتے تھے اور سب بچپن میں وہ سب کو یہ سکھا دیتے تھے, کریمہ اور رٹا دیتے تھے اس طرح سے. اور پھر وہ میر انیس کے مرثیے اور ایک گھر کا جو ماحول ہے اس سے تو زیادہ. اور میرے بڑے ماموں انگلش میں آنرز تھے, لیکن وہ گھر میں بچوں کو کہتے تھے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو کہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں. ہمیں کان میں ہمارے جب باہر نکلتے تھے, ہم کالج میں تھے یا یونیورسٹی میں تھے تو اردو کم پڑھتی تھی کان میں, لیکن بہرحال پڑھنے کا تو شوق تھا اور پڑھتی بہت تھی میں. جب میں پڑھنے سے بہت فرق پڑتا, پڑھتی بہت, اگر آپ زیادہ وسیع ہو تو پڑھے بغیر تو سو نہیں سکتی.
ابھی تک نہیں, ابھی تک بستر پہ 2-3 کتابیں رکھی ہوتی تب سوتی ہوں, تو مجھے سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اچھا, آپ کو یہ موبائل پہ جو چیزیں آ رہی ہیں تو نہیں زیادہ ادھر تو نہیں جاتی ہیں؟ دیکھیے اس پہ بھی جاتی ہوں, مثلا عالمی ادب کے ترجمے میں دیکھ رہی ہوں. کل میں نے ایک نوٹ بھی ڈالا ہے کہ وہ بیلمی کا بتا رہے ہیں کہ نیا ترجمہ ہے, لیکن میں نے اس کا ترجمہ انگریزی میں پہلے پڑھا تھا, پھر وہ میں اس سے اتنی متاثر ہوئی اس ناول سے, اب واپس سے تو میں بہت متاثر ہوں, تو میں نے ڈاکٹر احسن فاروقی کا بھی ترجمہ پڑھا ہے بیلمی کا, اور کئی جگہ اس کی ڈسکرپشن میں درست بھی نہیں ہوتی, کافی اچھے کام, لیکن اس میں اچھی بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت سی چیزیں جو ہم نے بچپن میں پڑھی ہے وہ ریوائز ہو رہی ہیں. اب دیکھیں نا, پورا روسی ادب ہم نے بچپن میں پڑھ ڈالا, حد تو حد یہ ہے آگ کا دریا اور اداس نسلیں بھی بچپن میں پڑھ ڈالی تھی. پھر یہ موپسا کو کہانیاں بچپن میں پڑھی, آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, دی نیکلس, ٹالسٹائی کو پڑھا. تو یہ جو عالمی ادب کے تراجم آ رہے ہیں بڑے اچھے, بہت سی کتابیں آ رہی ہیں. اچھا, پھر کہانیوں پر آپ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی ایسی سائٹ کھل جائے کہ آپ حالات حاضرہ میں چلی جائیں, یا ایسا؟ نہیں, مجھے ڈرامے بھی نہیں دیکھتی نا. اچھا, میں تو ٹی وی ڈرامے بھی نہیں دیکھتی, کیونکہ مجھے اب پہلے کبھی پی ٹی وی سے آ جاتے تھے اچھے ڈرامے, فلموں سے بھی نہیں. فلمیں بھی مجھے, جب ہمارے زمانے میں بچپن میں تو فلمیں دیکھنے امی وغیرہ جاتی تھی, لیکن مجھے ایک کتاب, پورا خاندان, مجھے ایک کتاب پکڑا دی جاتی تھی, ایک ناول, اسی میں خوش رہتی تھی. تو ایک ناول لے کر میں بیٹھ جاتی تھی. مجھے پھر یہ ہوا کہ میری ریڈنگ اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے ناول سلو لگنے لگے. ایک دن میں گون ود دی ونڈس پڑھ کے جھکی تھی اور دیکھنے گئی تو مجھے وہ سلو لگنے لگی. اس طرح. لیکن جب میں امریکہ گئی تھی اور میرے پاس بہت وقت تھا, میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, تو پھر میں وہ کلاسک, وہاں سے ایک آتی تھی کلاسک موویز جو ناولوں پر تھی, اس میں پھر میں نے ناولوں پر دوبارہ وہ فلمیں بھی دیکھی. وہ جیسے اب تو یہ بہت تیز ہونے والا, فاسٹ ہوگا, جو انٹرنیٹ کے سیکنڈوں میں اتر آئیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی ڈاؤن لوڈ کرنا. دیکھیے ہر شے کا نا استعمال اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا کر رہے. اب اس میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی ہے کہ یہ جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں اس وقت, جو ہمارے بعد کے لکھنے والے ہیں, ان کی چیزیں سامنے آتی ہیں, انہیں پڑھتی ہوں, ان سے بات بھی کر لیتی ہوں. اور اب تو میں نے اپنا, اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے انجمن سے میں علیحدہ ہو گئی ہوں, اور قومی زبان بھی نہیں, صرف گورننگ باڈی میں ہوں. وہ جو روز جاتی تھی اب نہیں جاؤں گی. لیکن میرے پاس یہ جو لکھنے پڑھنے والے, کوئی ناول لکھ رہا ہے, کوئی افسانے لکھ رہا ہے, کوئی شاعری کر رہا ہے, وہ بہت آتے رہتے ہیں. تو ان کو اپنے تجربے سے جو گائیڈنس ہمیں جیسے سکھایا, ہمیں بہت سی باتیں, جو قمر جمیل صاحب, سمیر علی صاحب, محبوب خزاں, کون سی کتابیں پڑھوں, الفاظ کو کس طرح برتوں, استعاروں کا کیا استعمال ہے, یہ بار بار اس پر ہمیں بڑی توجہ دلائی گئی کہ دوسروں کے جو یہ ہے میٹافرز ہے, فریزز ہیں, مثلا مانوس اجنبی اور چاند چہرہ, تو یہ سب لکھ رہے تھے. حالانکہ مانوس اجنبی سے ناصر کاظمی اور چاند چہرہ سے عبید اللہ علیم یاد آتا ہے. تو یہ سب نہ لکھو. گل و بلبل سے ہم نے کنارہ کشی کی, اور وہ اپنی لفظیات میں اپنی انڈیویجولیٹی کو تلاش کرنا. پہلا کام تو لکھنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادیت کو تلاش کرے, جیسا کہ فلابیر نے موپسا کو کہا تھا. جب موپسا کی والدہ نے فلابیر کے پاس, اس کی کتاب آ چکی تھی مادام بواری, تو بہت مشہور ہو چکا تھا, تو اس کو بھیجا. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو افسانوں میں مشہور ہے, یہ شاعر نے شاعری کرتا تھا اس وقت. تو اس نے, فلابیر نے کہا کہ دیکھو ٹیلنٹ از اے لانگ پیشنس, تو تم کو انتظار کرنا ہوگا اور اپنی انفرادیت تلاش کرو, فائنڈ یور انڈیویجولیٹی, اور اگر نہیں ہے تو پیدا کرو. تو پھر اس نے کہانیاں لکھی اور اتنی انفرادی انداز میں لکھی کہ بعد میں لوگوں نے پر اس کے اثرات پڑے. تو یہ چیز ہے. تو یہ اب آپ ختم کرتے ہیں, بس 5 منٹ اور ہیں ہمارے پاس. اچھا, اس میں آپ, تو میں بتاؤں, افسانے کہانیاں گم ہو جاتی ہیں, افسانوں کا مجموعہ ہے جو میں شروع سے لکھ رہی تھی. پھر کتاب دوستہ, وہ مضامین ہے جو میں نے اپنے ہم اسروں پہ لکھے. اچھا, اور اس میں میں بھی اس کی کتاب کی تقریباً رونمائی میں آئی تھی, اور بڑے ادیب اور شاعر جمع ہوئے. جی, جو جن پر تھا ان کو کوشش کی تھی کہ ان کو بھی بلا لو. تو اب محبوب خزاں آخری بار کسی تقریب میں آئے تھے, اس میں محبوب خزاں کی اکیلی بستیاں پر مضمون
ہے، اس میں یہ خالدہ حسین کی جو ناول ہے کاغذی گھاٹ، اس کا ڈی کنسٹرکشن کیا کر کے میں نے پورے ناول میں سے وجودیت نکال کر سامنے پیش کر دی ہے، اس میں گندھی ہوئی ہے وجودیت، اور وہ میں نے اس میں رکھ دی. اسی طرح ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب کی جو کتاب ہے اس پر ہاں، اور متعدد اور یوسفی صاحب اور کنٹمپریری فہمیدہ زاہدہ ہینا اور رضیہ فصیح احمد، جو ہماری زیادہ تر خواتین کو، پہلے تو میں نے خواتین پر لکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر منیر نیازی صاحب کی یاد میں جو مضمون لکھا، 2 مضامین ہیں، ایک ان کے دیباچہ جو میں نے لکھا تھا اور ایک جو ان کے انتقال پر لکھا تھا. اس طرح سارے فراز صاحب پر ہے، تو جو فراق پر ہے، تو جو مضامین تھے ان کو اس جگہ جمع کر دیا. لیکن ابھی بھی میرے پاس اتنے مضامین ہیں کہ 2-3 کتابیں تیار ہو جائیں گی. اب میں کمپائل کر رہی ہوں. اب آپ کو ذرا سی فرصت ہوئی، اب میں اپنی کمپائلیشن کی طرف تو نہیں، آپ نہیں، رکنا تو نہیں ہے. دیکھیں زندگی کا ہمارے جو ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہر انسان اللہ تعالیٰ نے اپنا جو خلیفے بنائے ہیں تو ان کو کچھ اپنی خوبیاں دے کر، تو ہمیں ایک ہی چیز دے کر پیدا کیا، وہ قلم دے کر. وہ بچپن سے میرے ہاتھ میں قلم ہے، تو ابھی 10 طرف میں ہے لفظ، ابھی ہے قلم میرے ہاتھ میں. ہاں، پھر میں نے فہمیدہ ریاض کی جو تھی یہ آرگنائزیشن وعدہ کتاب گھر اور وعدہ ویمن اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسیشن، ان کے لیے 3 کتابیں کمپائل کی. اور اس لیے کہ فیمنزم کو ہمارے یہاں عورت مرد کا جھگڑا سمجھا جاتا تھا، اس کی انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن ہوتی نہیں تھی کہ بھائی فیمنزم کیا ہے یہ لفظ. حالانکہ میری کتاب کے دیباچے میں یہ جو کہانیاں گم ہو جاتی ہیں، اس میں ضمیر علی بدایونی نے نسائی شعور کا لفظ استعمال کیا اور اسے ڈیفائن کیا کہ نسائی شعور کیا ہے. وہ ادب جو کہ نسائی شعور سے رکھتا ہے، نسائی شعور کی تفہیم دیتا ہے اور اس کو سماج میں جاری اس ایجنڈے کو جو عورت کو کمتر ثابت کرنے کے لیے اس کو رد کرتا، خواہ وہ مرد لکھ رہا ہو خواہ وہ عورت لکھ رہا ہو. جو اس کی حیثیت کو کمتر کرنے کے لیے مستحکم کرتا وہ نسائی شعور سے خالی ہے، اور جو اس کو تقویت دیتا اس کی اصل حیثیت کو بتاتا ہے. اب مفروضات کو جو اس کے بارے میں کہ وہ کمزور ہے اور کمتر ہے، ناقص العقل ہے، وہ سب کو رد کرتا ہے، وہ نسائی شعور رکھتا ہے. تو اس میں کوئی عورت مرد کا جھگڑا نہیں ہے. بہت صاف بات ہے کہ جو ادب نہیں نسائی، اسی طرح سے نسائی تنقید کو دیکھا جائے کہ جو تنقید یہ بتاتی ہو کہ اس میں نسائی شعور نہیں ہے، وہ نسائی تنقید ہے. تو یہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے لیے خاموشی کیا بات ایک کتاب کمپائل کی، مرتب کیا، خود بھی مضمون لکھا فیمنزم اور ہم لکھا، مرتب کی بلوچستان کا ادب اور خواتین، اور ان میں خاموشی کی آواز میں میرے ساتھ آصف فروخی تھے. فیمنزم اور ہم میں تو میں اکیلی تھی، لیکن فہمیدہ میرے ساتھ تھی، پیچھے سے مدد کری تھی. بلوچستان کا ادب اور خواتین جو ہے وہ اس میں ڈاکٹر شاہ محمد مری تھے. اور پھر میں نے ابھی 2 جو انجمن کے لیے مرتب کی ہیں، اور ہاں جو میری پی ایچ ڈی ہے اس کا کہ اس میں ذکر نہیں ہے. چلیں وہ یہ ہے سب سے بڑا کام تو میرا جو اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. وہ جب میں خواتین پہ کام کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ تاریخ ادب میں خواتین نہیں ہیں. ویسے تو پوری تاریخ میں خواتین پوری تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں خواتین کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. پورا کلچر جو ہے وہ خواتین نے. میں آخر میں ایک غزل سناؤں گی جس میں میں نے یہ بات لکھی، 2 غزلیں. تو یہ زاہدہ خاتون شروانیہ پہلی خاتون مجھے ملی جو باقاعدہ رسالوں میں چھپ رہی تھی، اور اپنے معاصرین شبلی، حالی اور محمد حسین آزاد. یہ کہانیاں گم ہو جاتی ہیں، آپ جو کتاب ہے اس کا بڑا منفرد سا انداز ہے، اور اس میں سے کوئی آپ سنا سکتی ہیں؟ جی جی ضرور. یہ اس وقت اس کا دوسرا ایڈیشن آیا ہے، اضافہ شدہ ہے. تو اس میں جو اضافی کہانی ہے جو وہ میں اس میں سے ایک سناتی ہوں. اس کا عنوان ہے وزیر مر گیا وزیر زندہ ہے. اچھا. خبر آئی ہے کہ وزیر مر گیا ہے، خبر لانے والا بھی وزیر ہے. میں عجب کشمکش میں ہوں، وزیر کو مرا ہوا تسلیم کر لوں، اس بساط کو الٹ دوں جس پر بڑی مہرت سے میں نے وزیر کو بچائے رکھا ہے. کھیل کا اختتام کروں یا اسے جاری رکھوں. زندگی کے بساط پر تقدیر ہمیں جن مہروں میں الجھا دیتی ہے ان میں سے ایک یہ وزیر بھی ہے. میں یہاں جبر اور قدر کے
مسئلے میں بغیر الجھے بغیر اس قصے کو سیدھے سبھاؤ پیش کرنے لگی ہوں کہ خود مجھے بھی الجھاوے سے نکلنے کا راستہ چاہیے۔ وزیر میرا نائب قاصد ہے، یا شاید نائب قاصد تھا۔ وقت اور حالات کبھی کبھی صحیح اور غلط کو اس طرح گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سچ ہے کہ وزیر ایک وجود تھا۔ یہاں پھر ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ اگر وہ ایک وجود تھا تو جو سامنے موجود ہے وہ کون ہے؟ میں یادداشت کا سہارا لیتی ہوں۔ اب سے 20 برس قبل جب میں اس دفتر میں آئی تھی تو مجھے جو نائب قاصد ملا تھا اس کا نام وزیر تھا۔ اس وقت میں بہت ہنسی تھی کہ ہمارے ادارے کا سربراہ بھی ایک وزیر تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ نائب قاصد وزیر کو دفتر میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے پوچھا تو دوسرے وزیر کے بارے میں کیا خیال ہے، اور سب ہنس دیے تھے۔ بہرحال چند روز میں ہی مجھے علم ہو گیا کہ وزیر کیوں قابل قبول نہیں تھا۔ وہ نہ تو پاگل تھا نہ نارمل۔ کبھی بالکل ٹھیک کام کرتا، کبھی غلط۔ بات کرو تو کبھی سمجھ لیتا، کبھی غائب دماغ ہو جاتا۔ کسی روز صاف ستھرے کپڑے پہن کر نہایا دھویا آفس آتا، کسی روز یوں لگتا جیسے بستر سے اٹھ کر آ گیا ہو۔ کبھی وہ قبول صورت رہا ہوگا، اب چہرے پر پریشانی کی دھول اڑتی نظر آتی تھی۔ ویسے اس میں کوئی بری عادت نہیں تھی، بہت مسکین اور سعادت مند تھا، کسی سے الجھتا بھی نہیں، جو کچھ کہو سن لیتا، لیکن آگے کیا کرے گا بالکل غیر یقینی تھا۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ گزشتہ 8 سال سے اس دفتر میں کام کر رہا ہے، شادی شدہ اور 5 بچے ہیں۔ اس کی بیوی بھی اسی ادارے کے ایک ہسپتال میں آیا ہے۔ مجھے اس کی پریشان حالی کا سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ بظاہر کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آتا تھا جسے حل کرنے کی تدبیر کی جاتی۔ میں نے اور دفتر والوں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب مجھے کچھ یاد آتا جا رہا ہے۔ ایک دن خلاف معمول وہ میری میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے اسے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ وہ چھٹی کے لیے درخواست کرے گا، لیکن اس نے اپنے الجھے انداز میں جو کچھ کہا اس کے معنی یہ نکلتے تھے کہ اس کی بیوی کی ہسپتال میں رات کی ڈیوٹی ہے، میں متعلقہ افسران سے بات کر کے اسے دن میں تبدیل کروا دوں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے اسے اطمینان دلا دیا کہ میں اس کی بیوی کی نائٹ شفٹ کو ڈے شفٹ میں کرنے کے لیے کہہ دوں گی۔ اگلے دن جب میں نے ہسپتال کے انچارج سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت خود اپنی مرضی سے رات کی ڈیوٹی کر رہی ہے، وہ صبح کی شفٹ میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ آپ چاہیں تو خود اس سے پوچھ لیں، انچارج نے کہا۔ میں نے اپنی تشفی کے لیے جب اس کی بیوی سے بات کی تو اس نے بتایا کہ بچے چھوٹے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں اور 3 لڑکے ہیں، صبح انہیں اسکول بھیجنا ہوتا ہے، واپس آ کر گھر پر اکیلے نہیں رہ سکتے، اس لیے رات کی ڈیوٹی کرتی ہوں کہ رات کو ان کا باپ گھر پر ہوتا ہے۔ بات معقول تھی۔ میں نے دفتر کے ساتھیوں سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ اگر رات کی شفٹ ختم نہیں ہوتی تو وہ نوکری چھوڑ دے گی۔ بھلا ایسی اچھی اور پرانی نوکری کون چھوڑتا ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بچوں کی تعلیم کے اخراجات کیا ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ بیوی کے کردار کی طرف سے شک و شبے میں مبتلا ہے۔ خالصتاً ہمارے ہاں کا سماجی رویہ، گھر میں فاقے ہوں، جہالت ہو، بیماری پھیلے، مگر عورت 4 دیواری میں بیٹھی جھیلتی رہے، باہر قدم نکالتے ہی اس کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے۔ ان کی نظروں میں بھی جو خود عورتوں کے ساتھ نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ وزیر تو خود ایک عورت کے ماتحت ملازم ہے، کیا اسے کبھی احساس ہوا کہ وہ باس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے یا عورت کے حکم کی؟ وزیر اس قسم کے سوال کا قطعی متحمل نہیں ہو سکتا تھا، سو میں نے اسے بہت نرمی اور ہمدردی سے سمجھایا کہ اس کی بیوی کا رات کی شفٹ میں کام کرنا اس کی مجبوری ہے، وہ اپنے گھریلو حالات کو دیکھے۔ بیوی صبح کو نوکری پر چلی جائے گی تو بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس کی بیوی کا دن کی شفٹ میں تبادلہ کروا دوں گی۔ وہ حسب معمول سر جھکائے میری باتیں سنتا رہا۔ معلوم نہیں کچھ سمجھا یا نہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کی پریشان حالی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس نے خود کلامی شروع کر دی تھی، کام میں بھی غلطیاں زیادہ کرنے لگا۔ پھر جو کچھ کہو سر جھکا کر سنتا مگر کام بالکل نہ کر پاتا۔ فائل جس کو بھیجی جائے اس کے بجائے کسی اور کو دے آتا، کسی کو بلانے کے لیے کہا جائے تو دوسروں کو بلا لاتا۔
ایسا لگتا تھا جیسے اسے شہروں اور چیزوں کی پہچان نہیں رہی ہے. جب اس کی سرزنش کی جاتی تو خاموشی سے سر جھکائے سنتا رہتا، پھر اسٹول پر بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا. خود سے باتیں کرنے کا یہ عمل آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تو مجھے تشویش ہوئی. میں نے اس کی بیوی کو بلا کر اس کا علاج کروانے کا مشورہ دیا. کچھ دنوں کے لیے وہ چھٹی پر رہا، واپس آیا تو اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. اس چھٹی نے اس میں غیر حاضری کی عادت بھی ڈال دی تھی. اب وہ اکثر دفتر سے غائب رہنے لگا تھا. آتا بھی تو اپنی مرضی سے اور جب چاہتا چلا جاتا. اسے کچھ سمجھانا پتھر سے سر پھوڑنا تھا. رفتہ رفتہ اس کی خود کلامی زیادہ اور آواز تیز ہوتی چلی گئی. اس کی بڑھتی ہوئی دیوانگی کو دیکھ کر میں نے اس کی بیوی کو پھر بلوایا اور کہا کہ بہتر ہے کہ اب وزیر معذوری کی بنیاد پر ریٹائر ہو جائے تاکہ ہم دوسرا نائب قاصد رکھ سکیں. وہ عورت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، اگر تنخواہ بند ہو گئی تو گزارا کیسے ہوگا؟ پھر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی. وزیر کی جگہ آپ میرے بیٹے کو ملازمت دے دیں، یہ احسان ہوگا. میں نے بیٹے کی عمر پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ 17 سال کا ہے اور میٹرک پاس کر چکا ہے. جوان لڑکا ہے، یوں بھی بیکار پھر رہا ہے، باپ کی جگہ کام کر لے تو اس کی زندگی بن جائے گی. میرے دوسرے بچے بھی اسکول میں پڑھ لیں گے، 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہے. وہ زارو قطار رونے لگی. اس کی حالت سن کر وزیر کی ریٹائرمنٹ مجھے جرم لگا. اس کا بیٹا 18 سال سے کم عمر تھا. پھر دفتر میں ملازمت پر بھی پابندی لگی ہوئی تھی. ہمارا یہ دفتر جو نیم سرکاری خود مختار ادارہ ہے، یا خود مختاری صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب رسوخ ہے. عام لوگوں کے لیے تو سب قاعدے قوانین سرکاری ہیں. قواعد کی روح سے وزیر کے بیٹے کو نائب قاصد کی نوکری ملنی ناممکن تھی. ایک تو اس کی عمر کم تھی، دوسرے ملازمت پر بھی پابندی تھی، تیسرے ایک خوف یہ بھی تھا کہ وہ وزیر کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی پوسٹ خالی ہوگی تو کوئی بھی سفارشی آ کر بیٹھ جائے گا. اس وقت کے حالات کے دیکھتے ہوئے میرے رفقا نے مشورہ دیا کہ وزیر نہ آئے، ہمارا مقصد تو کام چلاتے رہنا ہے، اس کی جگہ اس کا بیٹا آ جائے، ہم اسے ہی وزیر سمجھنا شروع کر دیں گے. یہ غیر معمولی اور قاعدے قوانین کی روح سے غلط قدم تھا، مگر حالات کے پیش نظر کوئی چارہ نہیں تھا. ہمارے شعبے کے تمام افسران اور ملازمین اس بات پر متفق تھے کہ وزیر کے خاندان کو تباہ ہونے سے بچانا ہے. اس کی یہی صورت تھی کہ اس کے بیٹے کو اس کی جگہ پر کام کرنے کی اجازت دی جائے. اس وقت تک وزیر ذہنی طور پر بالکل غیر متوازن بلکہ دیوانگی کے حد میں داخل ہو چکا تھا، اور اگر وہ دفتر آتا تو اس کی دیوانگی کا علم سب کو ہو جاتا. تمام رفقا اور خود اپنے جذبات سے مجبور ہو کر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، کل سے وزیر کا بیٹا کام پر آنے لگے گا، وہی تنخواہ لے جا کر ماں کے ہاتھ میں دے دے. وزیر کی بیوی ہم سب کو دعائیں دیتی ہوئی خوش خوش رخصت ہو گئی. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس لڑکے کو بھی وزیر پکاریں گے. لڑکے کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ وزیر کہنے پر ہی مخاطب ہو، تابع دار رہے اور کسی سے بھی بات نہ کرے. اب اس واقعے کو 10 برس ہو گئے ہیں. جھوٹ جب مسلسل بولا جانے لگے تو سچ لگنے لگتا ہے. گزرے ہوئے 10 برسوں میں ہم سب تقریباً بھول گئے کہ وزیر کوئی اور تھا. لڑکا دھیرے دھیرے باپ کی شکل میں ڈھلتا گیا اور اپنی نوکری مستعدی سے انجام دیتا رہا. کسی کو اسے شکایت نہیں تھی. تنخواہ بھی ماں کے ہاتھ پہ رکھتا. پلٹ کر دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے شطرنج کی بساط پر ایک پیادہ بڑھتے بڑھتے وزیر کے خانے تک پہنچ کر وزیر بن گیا ہو. سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. ساتھ کام کرنے والوں میں سے اکثر جو اصلی وزیر سے ملے تھے چلے گئے تھے. جو موجود تھے ان کے ذہن سے بھی وہ نکل گیا تھا کہ کن حالات میں اصل وزیر کی جگہ اس کے بیٹے نے لے لی تھی. خود میں بھی اس حقیقت کو تقریباً فراموش کر چکی تھی. آج وزیر یہ خبر لایا کہ اس کا باپ وزیر بن گیا. میں نے جب اس سے یہ خبر سنی ہے کشمکش میں ہوں. وزیر کو مر جانے دوں، وزیر کو زندہ رکھوں، یہ کھیل کب تک جاری رہ سکے گا؟ کون سا موہرا پٹا ہے، کسے آگے بڑھانا ہے؟ وزیر مر گیا ہے میرا ذہن کہتا ہے، وزیر زندہ ہے میرے سامنے کھڑا ہے. آنکھیں اور دل ہم آہنگ ہو جاتی ہیں. میں چونکتی ہوں، سر اٹھاتی ہوں، اسے دیکھتی ہوں. وہ سر جھکائے، ہاتھ باندھے، بالکل باپ کی طرح سامنے کھڑا ہے. بلکہ اب تو باپ کا سرافہ بھی معدوم ہو گیا ہے. دونوں کے چہرے گٹمٹ ہونے لگتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ میں پوچھتی ہوں. وزیر. وہ رٹا ہوا سبق دہراتا ہے. جاؤ پانی لاؤ. وہ چلا جاتا ہے. بساط جب تک بچھی ہے مجھے کھیلنا ہے، وزیر کو زندہ رکھنا ہے. واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھا، بہت اچھا.